محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھے اور سنے تھے۔ آج کے اس سبق میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت تیری کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر عبادت کے کئی ارکان ہیں۔ جب کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز کا ادا کرنا، روزہ کا رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، کھانا کھانے کا طریقہ، واش روم جانے کا طریقہ، مسجد میں آنے جانے کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، یہ سارے کے سارے احکامات یہ عبادت کے اندر آتے ہیں۔ اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جائیں تو یہ عبادت ہے، اور اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی جائے تو یہ عبادت نہیں رہتی۔ تو عبادت صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، یعنی سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، اور خامند کو سجدہ یہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ تعظیم کے لیے ہوتا، لیکن اس امت کے اندر آ کر تعظیمی سجدہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تعظیم کے لیے ہونا تھا، لیکن تعظیم سے بھی منع کر دیا کہ یہ تعظیمی سجدہ بھی اس امت کے اندر یہ جائز نہیں۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ 4 طریقے کا ہے۔ نمبر 1، اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے ایک معمار سے مدد طلب کی جاتی ہے، ایک بڑھئی سے مدد طلب کی جاتی ہے، ایک درزی سے ہم کپڑے سلواتے ہیں وہ مدد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جتنے کام ہیں ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے بھی ہیں اور مدد دیتے بھی۔ ایسی مدد لینا اور ایسی مدد کا دینا یہ جائز ہے، یہ شرک کے زمرے کے اندر یہ نہیں آتا۔ دوسری مدد، غیر مادی اسباب کے ذریعہ کسی نبی یا ولی سے دعا کی مدد مانگنا یا براہ راست ان کا وسیلہ دے کر مدد کا مانگنا۔ کیسے؟ کسی ولی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں دعا کر دیں، اللہ ان کو صحت دے دے۔ امام کے پاس گئے، اسے کہا دعا کر دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ کسی سے کہنا دعا کرنا تاکہ ہمارے امتحان ہیں، ہم امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لیں، کامیاب ہو جائیں، ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، تو یہ کسی سے دعا کی درخواست کرنا اور کسی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، یہ شرک کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ نمبر 3، اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو
کسی ولی کو یا کسی اور انسان کو قادر مطلق سمجھ لینا یا مختار کل سمجھ کر اپنی حاجتیں ان سے مانگنا، یہ ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ جس کو بت پرست مشرکین بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اس کو کفر سمجھتے تھے۔ نمبر 4، کسی سے مدد طلب کرنا اس انداز سے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو یا کسی فرشتے کو قادر مطلق تو نہ سمجھا جائے، لیکن یہ سمجھا جائے کہ حق تعالی شانوں نے اپنی قدرت سے کچھ اختیارات ان کو دے دیے، یہ اپنے اختیارات کے اندر یہ قادر مطلق ہیں، اپنے اختیارات کے اندر یہ مختار ہیں، اس کے ذریعے سے یہ ہماری مدد کریں گے۔ اب ان سے مدد طلب کرنا، یہی نظریہ مشرکین کا تھا کہ وہ اپنے بتوں کو، اپنے دیوتاؤں کو قادر مطلق تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانوں نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ان کو دے دیے، یہ ان اختیارات کو استعمال کر کے ہماری مدد یہ کر سکتے۔ اور یہ دھوکہ کہاں سے ہوا؟ یہ دھوکہ ان کو کچھ شواہد سے ہوا، کچھ تجربات سے ہوا، اور وہ شواہد اور تجربات کیا تھے؟ نمبر 1، انہوں نے کسی نبی کو اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی کو اس کے اندر اختیار ہے، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتے۔ یا کسی کی ولی کے ہاتھ پر انہوں نے کوئی کرامت دیکھی اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ولی یہ کام کر سکتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، حقیقت کے اندر اس کے پیچھے براہ راست قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات نبی کو اپنے معجزے کا پتہ ہوتا ہے، بسا اوقات نبی کو اپنے معجزے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ حق تعالی شانو فرما رہے ہیں کس کو ڈالیے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہے، ایک اژدہا بن جاتی ہے۔ اب حق تعالی شانو فرماتے ہیں اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے، علم میں ہوتا تو ڈرتے نہ۔ حق تعالی شانو فرما رہے ہیں لا تخف، ڈریے مت، اس کو پکڑیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتاریے۔ کپڑا اتار کر پھر اس کے دم کی طرف سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو حق تعالی شانو کی طرف سے آواز آتی ہے کہ دم کی طرف سے نہیں، منہ کی طرف سے پکڑو۔ اب ڈر ڈر کے پکڑتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ لگتا ہے تو وہ دوبارہ اژدہا اپنی اصلی حالت کے اندر یعنی لاٹھی بن جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم ملتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں۔ ہاتھ کو بغل میں ڈالا، وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا، اور اتنی تیز روشنی کہ جو آنکھوں کو کھیرا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گھبرا گئے، ڈر کر بھاگے۔ حق تعالی شانو نے فرمایا اپنے اس ہاتھ کو دوبارہ بغل میں ڈالیں۔ دوبارہ بغل کے اندر ڈالا تو بالکل اپنی پہلی اور اصلی حالت کے اندر آ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے۔ اب حق تعالی شانو کی طرف سے حکم ملا کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، تو اس کے پاس جا اور اس کو اللہ کے حکم کی طرف بلا۔ اس واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے۔
بسا اوقات نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور نبی کو اس کا علم بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے برتنوں کے اندر جتنا پانی ہے اس کو جمع کرو۔ پانی کو ایک برتن میں جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیاں اس برتن کے اندر رکھ دیں اور اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارے لوگوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو معجزات کے اندر براہ راست حق تعالی شانوں کا دخل ہوتا ہے، نبی کا اپنا دخل نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے کرامت، اس کے اندر اس ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اختیار براہ راست اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ولی کے ہاتھ کے اوپر وہ کرامت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو دھوکے میں آنے کے بجائے حقیقت کو سمجھیں تو پھر انسان دھوکے کے اندر نہیں آتا۔ البتہ کسی نبی یا ولی کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وسیلہ دے کر دعا کا مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ جائز ہے، اس کو وسیلہ کہا جاتا۔ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے ایک موقع پر حق تعالی شانوں سے بارش کی دعا کی تھی، اللہ سے بارش کو طلب کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے حبیب کو وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے، اب تیرے حبیب کے امی محترم حضرت عباس کا وسیلہ دے کر تجھ سے بارش کو طلب کرتے ہیں، اے اللہ بارش کو برسا دے۔ حق تعالی شانوں نے بارش کو برسا دیا۔ تو یہ اس طریقے سے وسیلہ کر کے دعا مانگنا یا کسی حق تعالی شانوں سے براہ راست دعا مانگنا، یہ دونوں یہ جائز ہیں۔ حق تعالی شانوں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔